تھا کہ ساہیوال میں پبلک ٹرانسپورٹ آئے گی, کوئی سوچ سکتا تھا کہ سرگودا میں الیکٹرک ٹرانسپورٹ آئے گی, کوئی سوچ سکتا تھا کہ فیصل آباد میں الیکٹرک پبلک ٹرانسپورٹ آئے گی, کوئی سوچ سکتا تھا کہ ڈی جی خان میں پبلک ٹرانسپورٹ آئے گی, کوئی سوچ سکتا تھا کہ پاک پتن میں الیکٹرک ٹرانسپورٹ آئے گی. الیکٹرک ٹرانسپورٹ تو دور کی بات ہے, پبلک ٹرانسپورٹ کا ان شہروں میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا اور لوگ مجبور تھے. پنجاب کے عوام بھی پنجاب کے عوام کے پاس باقی سہولتوں سے زیادہ, صوبوں سے زیادہ سہولتیں ہیں, کیونکہ پنجاب میں حکومت مسلم لیگ نون کی رہی ہے تو پنجاب میں زیادہ سہولتیں. پنجاب میں عوام کا پیسہ عوام کے اوپر خرچ ہوتا ہے, عوام کے منصوبوں پہ خرچ ہوتا ہے, نظر آتا ہے. لیکن پنجاب میں بھی چھوٹے شہروں میں لوگ مجبور تھے ٹوٹی پھوٹی کھٹارا ناکارا بسز کے اوپر, رکشوں کے اوپر مہنگے داموں مہنگے کرایوں کے ساتھ سفر کرنے میں. تو اب آپ کے پاس آپ کی دہلیز پہ آپ کے لیے پاک پتن والوں میں یہ بسز, الیکٹرک بسز لے کر آئی ہوں, جس کا آپ نے سن لیا ہوگا. الیکٹرک بسز, گرین بسز, بہت ان کا نام ہے الیکٹرو بسز, وہ بڑی پاپولر ہو گئی ہیں پورے پنجاب میں. لیکن میں آپ کو پھر بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جو الیکٹرو بسز ہیں ان کا کرایہ پوچھتی ہوں پاک پتن سے. آپ جانتے ہو کہ ایک دفعہ آپ الیکٹرو بس پہ بیٹھو گے اور جہاں بھی جانا جاؤ گے, آپ بتاؤ گے آپ کا کتنا کرایہ ہوگا؟ 20 روپے. ویری گڈ, خبر پہنچ گئی ہے پاک پتن تک. اور نہ صرف یہ کہ 20 روپے کرایہ ہے, 20 روپے تو چنگچی کا بھی کرایہ نہیں ہوتا, جہاں مرضی جاؤ 20 روپے. اور طالب علموں کے لیے فری ہے, طلباء کے لیے فری ہے. اب ان کو دھکے کھاتے کھاتے اسکول, کالج, یونیورسٹی نہیں جانا پڑے گا. فی الحال خواتین کے لیے فری ہے, اسپیشل افراد کے لیے فری ہے, آپ کے لیے فری ہے. میرا حقیر سا نذرانہ ہے آپ کو. اور اسپیشل افراد کے لیے, یا وہ جو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں, معذور افراد ہیں, ان کے لیے فری ہے. جو سینئر سٹیزنز ہیں, بزرگ مرد و خواتین, ان کے لیے فری ہے. اور برانڈ نیو اسٹیٹ آف دی آرٹ بس ہے, جیسی آپ یورپین ملکوں میں دیکھا کرتے تھے. یہ جو گرین بسز پنجاب میں اس وقت شہر شہر آ رہی ہیں, یہ وہی بسز ہیں جو دنیا کے ترقی یافتہ یورپین ممالک اپنی پبلک کے لیے لے رہے ہیں. یہ وہ بسز ہیں. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ بڑے شہروں تک یہ ترقی محدود نہیں ہے. یہ میں چھوٹے شہروں میں, جو سائز میں چھوٹے ہیں, دور دراز کے شہر ہیں جن کو اگنور کر دیا جاتا تھا, میں سب سے پہلے ان کے پاس یہ سہولت لے کر آئی ہوں. اور ایئر کنڈیشن بس ہے, فری وائی فائی ہے اس کے اندر. اور خواتین کے لیے, یہ جو میری بہنیں, مائیں, بیٹیاں یہاں پر بیٹھی ہیں, ان کے لیے الگ کمپارٹمنٹ ہے جس کو ہم سی سی ٹی وی سے مانیٹر کرتے ہیں تاکہ کوئی بری نظر سے آپ کی طرف نہ دیکھ سکے. کوئی ماں, بہن, بیٹی اگر اسکول جا رہی ہے, کالج جا رہی ہے, یونیورسٹی جا رہی ہے, کام پہ جا رہی ہے, بازار جا رہی ہے, کہیں بھی جا رہی ہے, تو وہ ایک محفوظ اس کو سواری ملے, کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے, اور وہ اس خوف سے آزاد ہو کر اس بس میں ٹریول کرے کہ اس کو کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. تو وہ سی سی ٹی وی سے ہم مانیٹر کرتے ہیں کہ میری خواتین, بہنیں, مائیں, بیٹیاں محفوظ ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ لوگ نہ صرف اس بس کو استعمال کر رہے ہیں, اس پہ سواری کر رہے ہیں, ایک باعزت سواری لوگوں کو کم کرائے پہ اویلیبل ہے, بلکہ جس طرح
तमाम शहर ग्रीन बस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी खुशियां मना रहे हैं, जहां से गुजरती है उस पे फूलों की पत्तियां फेंकते हैं, और वो जिस तरह से ऐसे लगता है कि ग्रीन बस नहीं आई, उनके शहरों में ईद का समा है। बड़े शहरों में जब तरक्की आती है तो उनको आदत है, उनके बड़े शहरों में बसने वालों को आदत है, वो उसका इतना नोटिस नहीं लेते। पहली बार मैंने महसूस किया कि छोटे शहरों में, दूर दराज के शहरों में जब ये ट्रांसपोर्ट गई है तो उन्होंने उसको इस तरह ऑनर किया है, इस तरह से उन्होंने उसको अपने आप को उसके साथ इतना जज्बाती तौर पे अटैच किया है और उसकी खुशी मनाई है कि मुझे ऐसे लगता था ईद का समा है। तो आप सबको आपकी इलेक्ट्रिक बसेस बहुत बहुत मुबारक हों। और शुक्रिया, थैंक यू। जिस तरह तकरीबन 1100 बसेस दिसंबर तक आ जाएंगी और इंशाअल्लाह ताला अप्रैल मई में 500-400 और आ जाएंगी, 1500 बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस पंजाब में अप्रैल मई तक आ जाएंगी इंशाअल्लाह, और दिसंबर तक 1100